کو مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ جس کی جو سمجھ میں آیا وہ وہی رٹ لگا رہا ہے ابھی تک. جس کی جو سمجھ میں آتا گیا وہ وہی رٹ لگا رہا. اب آپ کو عالم بشریت کی سیر کرائی، پچھلے سال بھی کرائی، تھوڑی سی عالم نورانیت کی سیر کروا دیں. تھوڑی سی ہو جانی چاہیے سیر. سورہ مائدہ میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف آ چکے ہیں اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ابھی ٹائم تو ہے آدھا گھنٹہ، چاہیں تو میں یہ موضوع جاری رکھوں. ابھی ایک میرے پاس ایک قصہ ہے بڑا خوبصورت، میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں وہ بھی آپ کو سنا دوں. ہر بار لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا آپ نے لیا، ٹائم تھوڑا لیا. اس دفعہ چلو 15 منٹ اوپر صحیح. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حضرت ابن عباس کی تفسیر سے لے کر آج تک کی تفسیر، پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی تفسیر تک، اور مولانا شیخ محمد علی صابونی رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر تک، صفوت التفاسیر، پوری تفاسیروں میں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد اللہ کے رسول ہیں، وہ کتاب مبین سے مراد اللہ کی کتاب ہے. کل کتب تفسیر میں دعویٰ ہے میرا چیلنج ہے، جتنے بزرگان معتبر کی تفسیریں ہیں سب نے لکھا کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد اللہ کے رسول ہیں. ایک اور بات سنیے، سورہ نور ہے نا، سورہ نور 18ویں سپارے میں، آئیے اس کا ایک اقتباس میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے زمین اور آسمان کا. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چراغ دان میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو. اس کی بھائی بات سمجھیں گے تو پھر آگے چلے گی. اس کی مثال اس کے نور کی ایسے ہے، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ دان میں، چراغ دان سمجھتے ہیں پہلے دیواروں میں نے کھود کے تھوڑا سا تاکچہ بنایا ہوا ہوتا تھا، اس میں چراغ رکھتے تھے. جاڑا چراغاں والا ویکھیا جو ہے نا پرانے وقتاں دے وچ، اس کو کہتے ہیں کمشکات، مشکات اس کو کہتے ہیں مشکات. کمشکات فیہا مصباح، اس جالے میں ایک چراغ ہے، چراغ دان میں ایک چراغ ہے. مثال اللہ کے نور کی، اب اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے کہ میرا نور، میں نور ہوں زمین اور آسمان کا، اور میرے نور کی مثال یہ ہے کہ جیسے چراغ دان میں ایک چراغ رکھا ہوا، المصباح فی زجاجہ، اور جو چراغ ہے وہ ایک فانوس میں رکھا ہوا ہو، یعنی لیمپ میں رکھا ہوا ہو. فانوس اس کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد شیشے اور بلور کی چمنی ہو، اس کے اندر جو لائٹ جلتی ہے وہ 2 گنا تیز ہوتی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، اور وہ اب فانوس اور اس کی چراغ کی روشنی ایسی ہو گئی ہے جیسے آسمان پر کوئی ستارہ چمک جاتا ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور اس کو مبارک زیتون کے درخت سے اس میں تیل ڈالا گیا ہے. جی لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، نہ وہ مشرق والا ہے نہ وہ مغرب والا ہے. یکاد زیتھا یضیء، اب اس کی تیل کی تلچھٹ ایسی سفید ہے، ایسی شاندار ہے، یضیء لو تمسسہ نار، اس کو آگ نہ بھی دکھاؤ تو وہ بھڑک اٹھتا ہے. نورن علی نور، اللہ لوگ نورم میں نور اللہ سے بڑے چڑھتے ہیں. اللہ فرماتا نورن علی نور یہد اللہ لنورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا للناس، لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، چونکہ وہ ہر جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. مولانا صاحب اگر آپ کی توجہ ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے میں نور کا تھوڑا سا مفہوم بیان کر لوں. نور کہتے ہیں الظاہر فی نفسہ، جو اپنے آپ میں بھی ظاہر ہو، ومظہر لغیرہ، اور اپنے دوسروں کو بھی جگہ دیتا ہو، دوسروں کو بھی ظاہر کر دیتا ہو. یہ تو اس کا ہے معنی. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں
کہ سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلی ہوئی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ہی نور ہے زمین اور آسمان کا، مثل نور ہی، لیکن اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ کو پہلے فانوس میں رکھا ہوا ہو اور پھر فانوس کو چراغ دان میں رکھا ہوا ہو. دیا بار جلایا ہوا ہو نا تو اس کو ہوا کے جھونکوں کا ڈر ہوتا ہے، اور جب اس کو فانوس میں رکھ دیتے ہیں نا تو جھونکوں کا ہوا کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کھلے میدان میں پڑا ہوا نا چاروں طرف روشنی پھیلتی ہے، ایک طرف اس کی روشنی نہیں پھیلتی، روشنی کم ہوتی ہے. جب اس کو چراغ دان میں رکھ دیا جائے نا، مشکات میں رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی ایک سمت، جیسے یہ لائٹ ہے بلب کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے لہذا کم نظر آ رہی ہے. یہ جو فلڈ لائٹیں لگی ہوئی ہیں ان کی روشنی کی سمت ایک ہے، اس لیے یہ بہت تیز ہیں، آنکھوں کو چدھیا دیتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں جو تیل استعمال کیا گیا ہے وہ مبارک زیتون کا تیل ہے، اور وہ ایسا خوبصورت تیل ہے کہ وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ آگ نہ بھی جل رہی ہو تو لگتا ہے تیل جل رہا ہے. پہلے میں آپ کو مفہوم سمجھا دوں نا تو پھر آخری اشارہ آپ کو کروں گا. اور آگ اس کو نہ بھی لگائیں تو لگے گا کہ یہ بھڑک اٹھے گا، اتنا وہ پہلے سے روشن ہے کہ ستارے کی مانند نظر آتا ہے. اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو وہ لگتا ہے بھڑک اٹھے گا. اور نور علی نور، اور پھر وہ نور علی نور ہے. یہ اب آیت میں یہاں بند کرتا ہوں اور آپ کے ذوق کی نظر جو علماء اور حفاظ کرام بیٹھے ہیں بات میں نے سمجھا دی کہ اللہ کہتا ہے اللہ نور ہے اور اس کے نور کی مثال یہ ہے. اور اس طرح کہ وہ تاکچے میں رکھا ہوا ہے، تاکچہ فانوس میں رکھا ہوا ہے، فانوس میں وہ تیل ہے، یہ ساری مثالیں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مثال. اور ادھر میں آگے جاتا ہوں سورہ شعراء میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. جب وہ بھی مثل ہے اور اس کی مثال کوئی نہیں تو یہ نور کی مثالیں کس کے نور کی مثالیں ہیں؟ اللہ تو بے مثل ہے تو یہ مثالیں کس کی ہیں؟ یہ مثالیں اسی اللہ کے محبوب نور کی مثالیں ہیں. اللہ تو مثال سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو تو مثال دے ولا ضد لہ ولا ولد ولا مثل لہ ولا مثیل لہ، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی ند ہے. جی اور شرقیات ولا غربیہ. اب آتے ہیں حضرت کعب بن احبار سے. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے کعب بن احبار سے پوچھا یہ کس کی مثال ہے؟ انہوں نے کہا آپ سمجھے نہیں، یہ اللہ اپنے مثال کی، اپنے نور کی مثال دے رہا ہے، اپنے محبوب کی مثال دے رہا ہے، اپنے محبوب کی مثال دے رہا ہے. اور کہتا ہے میرے محبوب کا نور دیکھو، اس کو میں نے محفوظ کیا ہے کہ یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لطف نور اللہ بافواہہم، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بجھا دیں یہ بجھا نہیں سکیں گے. اور پھر میں نے اس کی بڑی حفاظت کی ہے، اس کو چراغ دان میں رکھا ہوا ہے. اور نور نبوت اس میں نے خود ڈالا، جو تیل ہے یہ نور نبوت ہے. اور حسن اتنا ہے کہ خود بخود لگتا ہے جیسے آپ نہ بھی اظہار نبوت کریں گے تو خود بخود نہ اظہار نبوت ہو جائے گا. اور جب نور نبوت ہو جائے گا لا شرقیہ تم ولا غربیہ، تو تب شرق و مغرب کی حد بندی نہیں رہے گی، زمان و مکان کی نہیں، مشرق و مغرب میں نور پھیل جائے گا. اب ایک اور تفصیل آپ کو بیان کروں. یہد اللہ لنورہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور سے. اس کا مطلب ہے اللہ کوئی اور چیز ہے، نور کوئی اور چیز ہے. یہد اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور سے. اللہ نور ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہد اللہ من نورہ، وہ اپنے نور سے ہدایت لے. نور ہی یہد اللہ لنورہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ اور ذات ہے، نور اور ذات ہے. جی ابو عالیہ نے ایک اور اس کی روایت بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال مومن کی ہے. تو میرے ایک دل میں بڑا ایک ولولہ سا اٹھا. میں نے کہا جب عام مومن کی ہو سکتی ہے تو سرکار تو سب سے بڑھ کر مومن ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء. پھر ایک اور آیت کا اضافہ کر دوں، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، محبوب صراط مستقیم کی ہدایت تو صرف تو دیتا ہے،
صراط مستقیم کی ہدایت تو صرف تو دیتا ہے. اور یضرب اللہ الامثال للناس، یہ لوگوں کے لیے مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے، تو یہ مثالیں کس کی دیتا ہے؟ فصلی اللہ علی نور کذو شد بود نورہا پیدا، زمیں ازہو بے او ساکن عرش در عیش کے او شیدا. واہ واہ، یہ نور تھا. ایک دن جبریل امین آئے نا، تھوڑا سا آپ کو واقعات بھی سنا رہے، ایک آدھا واقعہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جو لوگ سو رہے ہیں کلمہ شریف پڑھ کے جاگیں. اب تقریر جو ہے وہ پیک پوائنٹ پہ چلی گئی ہے. ایک دن جبریل آئے نا، تو جبریل علیہ السلام سے حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبریل تمہاری کتنی عمر ہے؟ جبریل سے پوچھا سرکار نبی علیہ السلام سے، آپ کو دقتیں، آپ کی توجہ ہے؟ سننے میں دقت تو نہیں ہو رہی؟ ایک دفعہ نعرہ لگوا دیں ذرا. نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. جبریل امین سے پوچھا سرکار بھی جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے عمر کا تو پتہ نہیں. چوتھے آسمان پہ، چوتھے حجاب عظمت پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور 70,000 سال کے بعد ستارہ طلوع ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے حجاب عظمت پر. جی آسمانوں پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حجاب عظمت پر. آسمان تو تب تھے ہی نہیں، آسمان اور زمین تو تب تھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا حجاب یعنی پردے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، چوتھے پردے کے قریب ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا. 70,000 سال بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور میں جبریل نے اس کو 72 مرتبہ دیکھا ہے. سرکار یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا فَبِعِزَّتِ ربی، میرے رب کی عزت کی قسم ہے، انا ذالک الکوکب، میں ہی وہ ستارہ تھا، میں ہی وہ ستارہ تھا. ہاں جبریل کہتے ہیں قبل تو مشارقہا و مغاربہا، سرکار میں نے زمین و آسمان پلٹ کر دیکھے لیکن مجھے آپ جیسا کوئی نہیں ملا. آفہا کہا گردی دہم، مہرے بتاں ورزی دہم، بس یار خوباں دی دہم، لیکن تو چیزیں دیگری. آفا کہا گردید ہم، مہرے بتاں ورزید ہم، بس یار خوباں دید ہم. بڑے بڑے سونے ویکھے لیکن تو چیزیں دیگری، تو کوئی اور ہی چیز ہے. سرکار نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے. جب آدم علیہ السلام گارے میں تھے محمد اس وقت بھی تارے میں تھے.